بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض گزار ہونے کے بعد آج ہمارا موضوع شوہر کے حقوق کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اسلام کا تصور کیا ہے۔ ایک طرف یورپین تہذیب ہے، لبرل معاشرہ جو مادر پدر آزاد ماحول چاہتے ہیں، جن کے نزدیک ہر کوئی اپنا کمائے اپنا کھائے، کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں وغیرہ ذالک۔ دوسری طرف ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ ہندو مذہب کے معمولات اگر دیکھے جائیں تو وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ عورت ایک بے روح مخلوق ہے، یہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بطور مسلمان ہمیں کیا بتلایا؟ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور پھر اس رشتے کے اندر دو چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے اس رشتے کے اندر دو چیزیں ڈال دی ہیں، مودت اور رحمت۔ شادی کا بندھن جو ہے یہ ریاضی سے نہیں چلتا، جمع تفریق سے نہیں چلتا، فرمایا یہ پکی دوستی سے چلتا ہے۔ مودت کہتے ہیں پختہ دوستی اور محبت کو، اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ تو فرمایا ایک دوسرے سے محبت کا یہ رشتہ ہے، اسی لیے رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا پردہ ہے تم اس کا پردہ ہو، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو۔ یعنی یہ سب سے پہلے ذہن میں رہے کہ اسلام کسی کو بھی نیچا دکھانے کا تصور پیش نہیں کرتا، اسلام معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کا تصور پیش کرتا ہے، نظریہ پیش کرتا ہے کہ اس معاملے کو اپناؤ۔ لہٰذا نکاح کے اندر دونوں فریق جو ہیں ان کو یہ آیت سب سے پہلے یاد کروانی چاہیے کہ اس نکاح کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، خاندان میں رسموں کی رواجوں کی کوئی نئی ریس شروع کرنا نہیں۔ یہ ہمارے آج کے فسادات کا بنیادی جو نقطہ ہے، قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ جی وہ شادی پہ یہ نہیں ہوا، شادی پہ وہ نہیں ہوا۔ جو لڑکی لڑکے کے محبت کے دن ہوتے ہیں، خاندان والے ان کی آپس میں لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ رسم نہیں کی، انہوں نے یہ رسم نہیں کی، حالانکہ دین شروع میں ہی کہہ رہا ہے کہ شادی کا مقصد ازواجن لتسکنوا الیہا، کہ جوڑا کس لیے بنایا؟ تم سکون حاصل کرو۔ اور سکون کیسے حاصل کرو گے؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر محبت رکھ دی ہے، رحمت رکھ دی ہے۔ تو جب تک میاں بیوی کے رشتے کے اندر محبت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، تب تک یہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی بندے نے پوچھا جناب میرے اندر کوئی کمی ہو تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو تم سے محبت نہ کرتا ہو، یعنی اجنبی ہو کہ جس سے تمہارا کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، ویسے جانتا ہو تمہیں،
اس سے پوچھو کہ میرے اندر کمی کیا ہے۔ تو یہ تو حکماء نے بھی لکھا، فرمایا کہ محبت کیا ہے؟ فرمایا محبت انسان کو محبوب کے حوالے سے اندھا کر دیتی کہ اس کے عیب بھی نظر نہیں آتے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے نکاح کے رشتے میں رحمت رکھی۔ رحمت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رحمت کا مطلب ہوتا ہے بندے کے دل کا نرم پڑ جانا۔ جب بندہ کسی کو دیکھ کے نرم پڑ جائے، یار یہ کتنا بندہ بیچارہ ہے، اس کو رحمت کہا جاتا ہے کہ بندے کو کسی کے اوپر اس کے دل کی حالت جو ہے وہ نرم پڑ جائے، دل پسیج جائے۔ تو فرمایا شادی کا بندھن جو ہے اس میں یہ دو چیزیں، ایک تو پکی محبت ہونی چاہیے، دوسرا اس کے اندر رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر یہ بندھن کامیاب ہوتا ہے۔ یہ میں نے شروع میں اس لیے گفتگو کی کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے جی کہ اسلام نے مرد کو تو ایسے بنا دیا ویسے۔ اسلام نے کچھ نہیں بنایا، اسلام نے گھر کو مضبوط کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں تھی وہ بیان فرمائیں۔ مرد کو گھر کا حاکم بنایا، لیکن حاکم سے بھی کہا کہ تم نے بھی حد سے نہیں بڑھنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو افسر بنایا ہے عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ کیوں بنایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ذمہ داری دے دی ہے، افسر بنا دیا ہے۔ بما انفقوا من اموالہم۔ کیوں بنا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ مردوں کے ذمے ہے عورتوں کے اخراجات۔ عورت مارکیٹ کی کوئی بکنے والی چیز نہیں ہے کہ بلیڈ بھی بیچنا ہو تو عورت کو مارکیٹ میں لے آؤ، کپڑا بیچنا ہو تو عورت کو مارکیٹ میں لے آؤ۔ فرمایا یہ تو گھر میں سنبھال کے رکھنے والی ایک چیز ہے۔ عورت کہتے ہی پردے کی چیز کو، یعنی عربی زبان کے اندر جو لفظ عورت ہے اس کا معنی ہی چھپانا ہے۔ تو فرمایا مرد تمہارے اوپر مال خرچ کرے گا، اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ فرمایا تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خامند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلا جو مرد کا حق ہے عورت کے اوپر وہ یہ ہے کہ عورت نیک ہو اور وہ ادب والی ہو، یعنی ادب کرنا یہ سب سے پہلا حق آ گیا مرد کا عورت کے اوپر۔ پھر دوسرا حق فرما حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے جن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا کہ تم نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ مسند صحابہ کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئت۔ یعنی ادب والی اور نیک عورت کا مقام کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر کا ادب احترام کرتی ہو، فرمایا وہ عورت کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ جس عورت میں یہ چیزیں پائی جائیں، مقصود کیا ہے کہ جو حقوق اللہ بھی ادا کرے اور اپنے شوہر کے حقوق بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے۔ فرمایا قیل لہا، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ، جنت کے جس چاہے دروازے سے داخل ہو جا۔ میں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں، یہ چیزیں مردوں کو نہیں سکھانی، یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو بھی ضرور سکھانی ہیں کہ انہیں پتا ہو شوہر کا کیا حق ہے۔ ہم ایک چیز بڑی غلط کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو تو بتلائیں گے کہ یہ حق ہے بیٹا جی آپ کا،
اسلام نے یہ حق دیا ہے بیوی کو ذرا ایسے رکھو ویسے رکھو، لیکن حالانکہ یہ چیز اپنی بیٹی کو سکھانے والی کہ بیٹا جی یہ یاد رکھو آپ نے اگلے گھر جا کے اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ چلنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا مرد کو فقط افسر بنا کے چھوڑ دیا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا جس طرح مردوں کے حقوق ہے نا عورتوں پر، اسی طرح سے شریعت کے مطابق عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر ہیں۔ یہ نہیں کہ مرد کو کھلا چھوڑ دیا گیا، فرمایا فقط بات اتنی سی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کو عورتوں سے ایک درجہ زیادہ عطا فرمایا۔ اب اس میں یہ بات جو آج کا لبرل طبقہ یہ کرتا ہے جی کہ اسلام تصور ایسا دیتا ہے ویسا دیتا ہے، اسلام نے تو بڑا اہم تصور دیا کہ مرد کے ذمے ہے وہ گھر کی حفاظت کرے، اخراجات کو اٹھائے۔ اب اگر دوسری چیز کی طرف آئیں کہ جو آج کے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں، اسلام نے مرد کی ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ اب دیکھیے جس آیت میں اللہ نے مردوں کو افسر بنایا، اسی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، فرمایا وہ عورتیں جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو، کہ تم ڈرتے ہو کہ یہ خواتین جو ہیں یہ بےہودہ گوئی کریں گی، بد دماغی کریں گی، فرمایا فَاعِظُوهُنَّ، پہلا قدم مارنا نہیں بتلایا، جھڑکنا نہیں بتلایا، فَاعِظُوهُنَّ، انہیں واعظ کرو، نصیحت کرو، یعنی پیار سے سمجھاؤ۔ اگر وہ پیار سے نہ سمجھیں وَاهْجُرُوهُنَّ، ان کو علیحدہ کر دو کہ تم ان کے جسم سے استفادہ نہ کرو، کہ ان کو ان کے بیڈ روم میں ہی تنہا کر دو۔ یہ مطلب نہیں کہ گھر سے نکال دو، کہ ان کو گھر کے اندر تنہائی کا احساس دلاؤ، جس طرح میں تمہارے بغیر نامکمل ہوں اسی طرح تم بھی میرے بغیر نامکمل ہو۔ فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ، انہیں گھروں کے اندر ہی علیحدہ کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر وہ پھر بھی نہ سمجھیں فرمایا پھر تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن مار کے اندر بھی فرمایا کہ شدید مارنے کی اجازت نہیں، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں۔ اور بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تم نے اسے سمجھایا وہ سمجھ گئے، تم نے اسے علیحدہ بستر اس کا علیحدہ کیا وہ سنبھل گئی، تو فرمایا اگر وہ تمہاری فرما برداری میں آ جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے اوپر چڑھائی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اب میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ فرمایا اب اس کی اجازت، اسلام نے ایسی ذمہ داری ڈالی مرد کے اوپر اور ایسی سرپرستی عطا فرمائی کہ تم سرپرست ہو، پر سرپرست کا جگرا بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا یاد رکھنا کہ اگر تمہارے سنبھالنے سے وہ سمجھ جائے، تمہارے سمجھانے سے اسے سمجھ آ جائے تو اب اس کے اوپر کوئی سرکشی نہ کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عورت اگر پٹری سے اترتی ہے تو اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، فرمایا مرد نے عورت سے استفادے کا ارادہ کیا، اس نے عورت سے کہا، عورت نے شوہر کے بستر پہ آنے سے انکار کر دیا، تو فرمایا اللہ کے فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ آج وہ عورتیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ آ رہا ہے کہ بیٹا تم ایسے کرنا، ہم ہیں تمہارے پیچھے،
ہم ہیں تمہارے پیچھے، ہم سنبھال لیں گے۔ اب دیکھیں ہم جو معاشرے میں ایک برائی کو پروان چڑھا رہے ہیں، تم سوٹ کا مطالبہ کرنا، تم اتنے دن میکے جانے کا مطالبہ کرنا، تم شادی میں جانے کا مطالبہ کرنا، فلاں ناجائز سے ناجائز مطالبات بچیوں کو آج سکھائے جا رہے ہیں کہ یہ کہنا وہ کہنا۔ اسلام نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جھوٹے پہ لعنت ہے، دیگر کچھ چیزوں کے اوپر لعنت آئی۔ فرمایا جو عورت شوہر کو جنسی ایذا میں، تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہے، صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، یہاں تک شوہر کا حق ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو دنیا میں اذیت دیتی ہے الا قالت زوجتہ من الحور العین، تو جنت میں جو حور عین اس نیک مرد کی بیوی بنے گی نا، وہ کہتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کر دے، فإنما هو عندک دخیل، یہ تیرے پاس تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، یوشک ان یفارقک الینا، اس نے تھوڑے عرصے بعد یعنی فوت ہونے کے بعد، کہ دنیا کی زندگی تو اتنی سی ہے کہ اس نے تھوڑے عرصے تک تیرے پاس رہنا، اس کے بعد تو ہمارے پاس رہنا، تو اللہ نے تجھے ایک نیک بندہ دیا تھا، تو نے اس کی بھی قدر نہیں کی، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ کہ اگر کوئی نیک مرد ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ لازم آ رہا ہے کہ عورتوں کو اس طرح کی چیزیں تربیت دی جا رہی ہیں، تم ایسے کرنا ویسے کرنا، تم اس کی بات نہ ماننا، تو اب دیکھیے ذرا کہ عورت بستر پہ آنے سے انکار کرے، اللہ کی لعنت۔ فرمایا عورت ویسے مرد کو تنگ کرے تو جو جنت کی حور اس مرد کے نکاح میں آنے والی ہے، وہ اس کے لیے جنت میں بیٹھ کے بد دعائیں کر رہی ہے کہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کر دے، برباد کر دے، کہ تو ایک نیک بندے کو تنگ کر رہی ہے کہ جس نے تیرے پاس تھوڑے عرصے کے لیے آنا تھا۔ اب اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مرد کو جو حقوق عطا کیے ہیں، ان میں اگلی چیز دیکھیے، وہ اس سے بھی سخت ہے۔ حدیث پاک ہے، اور یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر نے عورت کو بلایا، پچھلی حدیث میں لعنت تک بات تھی، فرمایا شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزاری، یعنی مرد چاہتا تھا، عورت نے اس کی چاہت پوری نہ کی، مرد غصے میں آیا، تو صبح تک عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آیا جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو، اللہ بھی اس عورت سے راضی نہیں ہوتا۔ اب اس سے بھی اگلی بات، ہماری کئی خواتین ہیں، یہ شب برات آ رہی ہیں جی، فلاں کے گھر تسبیح نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہمارے گھر میں محفل ہے، ہم نے ادھر جانا ہے جی۔ اب مرد کہتا ہے تمہاری ضرورت ادھر ہے، مجھے کھانا بنا کے دو، یا دیگر کوئی معاملات ہوں۔ یہاں پہ کیا ہے، طبرانی شریف میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کا حق ادا نہیں نہ کرتی، وہ ایمان کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتی، کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا ہے۔ اب سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز مرد حضرات کے لیے بھی کہنا چاہوں گا، کچھ ہم بھی اپنا قبلہ درست کریں۔ کس حوالے سے؟ ہماری آئیڈیل کیسی ہونی چاہیے، کیسی شخصیت کو ہم اپنی اہلیہ بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں آج جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ذرا اس کو حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، عورت کے ساتھ اس کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، فعسى حسنہن ان یردیہن، ان قریب اس کا حسن جاتا رہے گا۔ ولا تزوجوہن لاموالہن، عورت کے ساتھ اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا،
فعسا اموالہن ان تطغیہن، بڑی اہم چیز آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا ان قریب اس کا مال اس عورت کو سرکش کر دے گا، وہ تیری ماننے سے انکار کر دے گی۔ اب دیکھیں جب لوگ بڑے گھروں سے بیاہ کے لاتے ہیں تو عورت ساری زندگی یہی رونا روتی ہے کہ بیٹا تمہیں تو تمہارے ماموں پال رہے ہیں، یہ چیز ماموں نے لا کے دی تھی، وہ چیز ماموں نے لا کے دی تھی۔ بعد میں مرد بیچارہ روتا رہتا جی کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ اس کی باتیں بھی تسلیم نہیں کرتی کہ تم تو چپ ہی رہو نا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے فرما دیا، فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، عورتوں کے مال کے سبب ان سے نکاح نہ کرنا کہ جی یہ مالدار ہے تو اس سے میں نکاح کر لوں۔ فرمایا فَعَسَا أَمْوَالُهُنَّ، ان قریب ان عورتوں کا مال جو ہے ان تطغیہن، ان کو سرکش کر دے گا۔ فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، جب تم شادی کے لیے سب سے پہلے کوئی چیز دیکھو تو فرمایا سب سے پہلے دین دیکھو۔ ہاں دین کے بعد کوئی چیز آتی ہے، وہ حسین ہو وہ مالدار ہو تو ولادہ بات ہے، کیوں؟ جب دین آئے گا تو پھر یہ اس کے اندر خرابیاں قباحتیں نہیں آئیں گی، کہ سب سے پہلے نیک اور صالحہ خاتون دیکھو کہ یہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، سب سے پہلے کیا دیکھو؟ دین۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ السَّوْدَاءُ، چاہے وہ کوئی کالی غلام عورت کیوں نہ ہو، اگر تمہیں دیندار ملے تو اس کو لو۔ اور اسی طرح سے مرد کے حقوق سے ہٹ کے ایک اور اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں خامی ہے، ذرا اس کو بھی عرض کرتا چلوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے برے بندے جو ہیں ان میں سے پیش کون ہوگا، سب سے آگے کون ہوگا قیامت کے دن جو سب سے بروں میں شمار ہوں گے؟ فرمایا الرجل یفدی الی امرأتہ وتفدی الیہ ثم ینشر سرہا، فرمایا وہ مرد سب سے برے لوگوں میں شمار ہوگا جو اپنے اور اپنی بیوی کے تنہائی کے معاملات دوسروں کے سامنے رکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ ہے کہ نہیں ہے، اس کو فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو اپنی بیوی کے اور اپنے تنہائی کے معاملات کسی کے سامنے رکھے، اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن سب سے برے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا شوہر کو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی یاد رکھنی چاہیے۔ شوہر کو اللہ نے ذمہ بڑا دیا، اس کا مرتبہ بڑا رکھا۔ کتنا بڑا رکھا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث سنانے سے پہلے ذرا دو چار چیزیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، شادی ہوئی ہے جی پہلا رمضان المبارک آ گیا، بچی جی پہلا رمضان گھر میں گزارے گی، چھوٹی عید آ گئی، بچی جی پہلی عید گھر پہ کرے گی، ہمارے اندر رسم ہے بچی جی اتنے دن رہے گی، وہ رہے گی، یہ رہے گی۔ ہم رسموں کے چکر میں رشتے توڑ لیتے ہیں کہ رسم رہنی چاہیے، رشتے بچتے ہیں نہیں بچتے کوئی قباحت نہیں۔ اب دیکھیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ کیا حلال نہیں ہے اس کے لیے؟ فرمایا ان تأذن فی بیت زوجہا وہو کارہ ولا تخرج وہو کارہ، فرمایا جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسے بندے کو داخل کرے، آنے کی اجازت دے جس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے، اور عورت کے لیے حلال نہیں کہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ اب ذرا آج کے معاشرے میں اس حدیث کو دیکھیں، خاتون خانہ کا کوئی رشتہ دار مرد ہے، شوہر کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو بگاڑ لازم آتا ہے، جب میری اہلیہ کا فلاں رشتہ دار آتا ہے نا مرد تو ہمارے معمولات جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ بندہ نہ آئے،
تو وہ کہتی ہے میرے گھر میں اس نے نہیں آنا تو کہاں پہ آنا، اگر اس نے نہیں آنا تو یہ ہے وہ ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کو گھر میں بلائے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کو گھر میں آنے کی اجازت دے جس کا آنا اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگتا۔ اور اسی طرح سے چاہے وہ کوئی محفل کیوں نہ ہو دینی، اگر اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ فلاں جگہ پہ جائے تو فرمایا اس کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَلَا تَسْرِمَهُ، کہ اسلام نے سختی سے منع کیا کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، اگر جانا تو مرد کی مرضی کے ساتھ جانا۔ مرد کا عورت کے اوپر اتنا حق ہے، عورت کہتی ہے میں نے نفلی روزہ رکھنا ہے، جس طرح یہ شعبان المعظم ہے تو 15 رجب آ رہی ہے تو کئی احباب روزہ رکھیں گے، اب عورت کہتی ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، اس کا شوہر کہتا ہے نہیں رکھنا، تم روزہ رکھتی ہو کمزور پڑتی ہو، تم روزہ رکھتی ہو تمہارا حسن ماند پڑتا ہے تو رمضان کے تو رکھنا وہ فرض ہے، نفلی میں نے نہیں رکھنے دینے۔ تو فرمایا عورت کے لیے نہ رکھنا بہتر ہے، اس کو اجازت نہیں کہ اگر اس کا بندہ نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں نہ چاہ رہا تو اس کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا کہ بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خامند کی موجودگی میں روزہ رکھے مگر اس کی اجازت سے، اور فرمایا اور کسی کو اس کے گھر میں داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے مگر شوہر کی اجازت سے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ کوئی رشتہ دار گھر میں آنا چاہتا ہے، شوہر کو پسند نہیں، تو آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، نہ کہ لڑکے کے اوپر کوئی پریشر بنایا جائے۔ آج معاشرے میں یہ بنیادی قباحتیں ہیں۔ اسی طرح سے بات کو اگر تھوڑا سا اور آگے لے جائیں تو اس کے اندر ایک اور بڑا عجیب سا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شوہر جو ہے وہ کس طرح سے ہے؟ اسلام نے شوہر کو اتنے حقوق دیے کہ وہ عورت کا نفلی روزہ روک سکتا ہے، وہ نفلی نمازیں روک سکتا ہے، وہ اس کے رشتہ دار کے جو اس کے گھر میں آئیں تو قباحت لازم آتی ہے وہ ان کو آنے سے، ان مرد حضرات کو آنے سے روک سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مرد کس چیز سے روک رہا ہے؟ تم نے پردہ نہیں کرنا، تم نے یہ فیشن کرنا ہے، تم نے بال کٹوانے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم تک ایسے مسائل آتے ہیں، مجھ سے خواتین نے اکثر یہ سوال پوچھا جی میرا شوہر کہتا ہے بال کٹواؤ، اب میرے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے گھومنے جانا ہے، میں یہ ٹھیک نہیں سمجھتا، وہ ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اب ہم مرد حضرات غلط کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں جو بات کہی تھی دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں آخر پہ بھی، کہ یہ جتنے حقوق میں نے عرض کیے یہ لڑکوں کو نہیں پڑھانے، یہ لڑکیوں کو پڑھانے کہ بیٹا تم نے اگلے گھر جب جانا ہے تو تمہیں پتہ ہو کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ہم کر رہے ہیں غلط۔ کس طرح؟ مرد کو بتلا رہے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا یہ درجہ ہے، تمہارا یہ درجہ ہے، لیکن بیٹی کو یہ نہیں سمجھا رہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف دیکھ لیں کہ جو شوہر کی ذمہ داری ہیں وہ ہم داماد کو بتائیں گے، بیٹے کو نہیں بتائیں گے۔ یہ ہماری دوغلی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا خدا را کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کو عام کیجئے۔ اور میں آخر پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا بندہ مومن نے جس فیلڈ میں اترنا ہے، کوئی تجارت کرنے لگا ہے تو پہلے کسی عالم دین کے پاس جائے، اس سے تجارت کے بارے میں بنیادی چیزیں پوچھے۔ کوئی بندہ کھیتی باڑی کرنے لگا ہے تو عالم دین کے پاس جائے، اس سے پوچھے جناب کھیتی باڑی کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بچے کی شادی ہے تو ہمارے لوگ جہیز اور بری کے معاملات میں تو الجھے ہوئے ہیں، لیکن دین کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اب میں ایک بڑی سی قباحت کی طرف توجہ دلا کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں، حق مہر معجل کیا ہے؟ اب ہمارے نوجوان طبقے سے پوچھیں حق مہر معجل کیا ہے، مؤجل کیا ہے، مطلق کیا ہے؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ میرے ایک دوست کی شادی تھی، میں نے اسے کال کی، میں نے اسے کہا یار کتنا حق مہر دے رہے ہو؟ کہنے لگا ابا جی کو پتا ہو کہ ہمارے تو دولہے حضرات جو ہیں ان کی صورتحال یہ ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ابا جی سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، انہیں پتا ہو کتنا حق مہر دینا۔ تو ہم تو دین کو اتنا سا جانتے ہیں اور رسموں کو اتنا جانتے ہیں کہ جو حق مہر تھا نا منہ دکھائی میں، اس کو کہا جاتا ہے معجل۔ بیوی کے جسم سے استفادہ کرنے سے پہلے، فزیکل ریلیشن سے پہلے جو دینا ہے نا، اس کو معجل کہا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے عام لفظوں میں منہ دکھائی کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے کہا نا جی نا، رسم تو اور ہے، لہٰذا منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی دے دیں گے جو 20-25 ہزار کی ہوگی، لیکن حق مہر میں 5,000 سے اوپر آپ ایسا بات نہ کیجیے۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا حق مہر کے اوپر ایک پوری گفتگو کریں گے کسی وقت کہ حق مہر ہے کیا، اس کی قسمیں کتنی ہیں، طلاق کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ لیکن خدا را یہ جو میں خاص طور پہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جس بندے پہ آپ کا اعتماد ہے، کسی بھی عالم دین کے پاس جس کے پاس آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ ضرور کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کسی قسم کی کسی دقت یا مشکل میں نہ پڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔